جب سورج کی پہلی سنہری کرن گڈو شیر کے منہ پر پڑی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا جاگا اور اونگھتے اونگھتے بڑبڑایا، اف، روز وہی درخت، وہی شکار، وہی پانی، یہ جنگل بھی اب بور سا لگنے لگا ہے۔ شیر بابا نے دم ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیٹا، جسے تم بور کہہ رہے ہو وہ اللہ کی انمول نعمتوں کے خزانے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، جو شکر نہیں کرتا نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ اور جان لو، نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، وہ انہیں کسی شکر گزار کے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ پاپا، آپ تو ہر بات پر لیکچر دے دیتے ہو، کہہ کر وہ مزے سے کروٹ لے کر لیٹ گیا اور آسمان کی وسعتیں تکتا رہا۔ اچانک جیسے پوری فضا خاموش ہو گئی ہو، ہوا تھم گئی، پرندے اڑ گئے، درخت جیسے سہم گئے، پھر ایک دور سے آتی ہکلاہٹ بھری چیخ، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت! چشمہ سوکھ گیا۔ گڈو دوڑا، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چشمہ جو ہمیشہ بہتا تھا اب سوکھ پڑا تھا۔ درخت مرجھا چکے تھے، جانور پیاس سے بلک رہے تھے۔ پہاڑ پر شیر بابا تھکے تھکے بیٹھے تھے، خاموش، مایوس۔ بابا، اب کیا ہوگا؟ بیٹا، میں نے کہا تھا نا، جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے۔ گڈو کا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ کیا یہ سب اس کی ناشکری کا انجام تھا؟ پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں ناشکرا ہوں، گناہ گار ہوں، مگر بس ایک موقع دے دے، اب ہر نعمت کا شکر ادا کروں گا، چرند پرند، پانی، درخت، پہاڑ اور ہر سانس کا بھی۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک آواز آئی، بیٹا، کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ امی، یہ سب خواب تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ درخت، چشمہ، پرندے، ہوا سب اپنی جگہ تھے۔ شیر بابا سو رہے تھے، چشمے سے پانی کی آواز آ رہی تھی اور ہوا گڈو کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ شکریہ اللہ میاں، اس خواب کے لیے بڑے نقصان سے پہلے جگا دیا۔ شاید خواب صرف سوتے میں ہی نہیں آتے، کبھی کبھی وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ہم شکر کرنا سیکھ سکیں۔